نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا سفر انسانی تاریخ کے اہم واقعات میں سے ایک عظیم واقعہ ہے۔ یہ بات تو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک کا سفر کروایا گیا، لیکن اس بارے میں اختلاف ہے کہ یہ کون سا سال تھا، کون سا مہینہ تھا، کون سی تاریخ تھی جس کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ربیع الاول کا مہینہ تھا، بعض حضرات فرماتے ہیں رمضان کا مہینہ تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں شوال کا مہینہ تھا، اور بعض حضرات فرماتے ہیں رجب کا مہینہ تھا، اور بعض حضرات اس کے علاوہ کوئی اور مہینہ بیان فرماتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، لیکن کس تاریخ کو کروائی گئی، کس سال کروائی گئی، کس مہینے میں کروائی گئی، اس کے اندر اختلاف ہے۔ لہٰذا یہ بات کہنا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج 27 رجب کی رات کو کروائی گئی، یہ بات غلط ہے، درست نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ بعض حضرات 27 رجب کی رات کو شب معراج سمجھتے ہیں، پھر وہ 27 رجب کی رات کو عبادت کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس رات عبادت کرنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملتا ہے، یا وہ 27 رجب کی رات کو بتیاں جلاتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، یا 27 رجب کے دن کا روزہ رکھتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اس دن روزہ رکھنے سے ہمیں زیادہ ثواب ملے گا، یا 27 رجب کے دن کا روزہ رکھنا سنت ہے، تو یہ ساری بدعتیں ہیں اور ایسا کرنے والے کو گناہ ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے تو یہ بات ثابت ہی نہیں کہ 27 رجب کی رات کو ہی شب معراج ہوئی، جس طرح میں نے ذکر کر دیا کہ اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اگر بالفرض یہ بات مان بھی لی جائے کہ 27 رجب کی رات کو ہی شب معراج ہوئی، پھر بھی 27 رجب کی رات کو اس نیت سے عبادت کرنا کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ہے، یا 27 رجب کے دن کو روزہ رکھنا اس نیت سے کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، تو یہ ساری بدعتیں ہیں اور گناہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت طیبہ میں اور صحابہ کرام کی سیرت طیبہ میں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صحیح حدیث میں یہ بات کہیں بھی ثابت نہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ 27 رجب کی رات کو عبادت کرنا زیادہ ثواب ہے، یا 27 رجب کے دن روزہ رکھنا سنت ہے، یا 27 رجب کے دن روزہ رکھنا زیادہ ثواب کا کام ہے۔ یہ کہیں بھی ہمیں نہیں ملتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور نہ صحابہ کرام کی سیرت طیبہ میں۔ جب ہمیں یہ بات نہیں ملتی تو دین نام اتباع کا، بندگی کا، جو چیز جتنی ثابت ہو اس کو اتنا کرنا۔ اب ایک چیز ثابت ہی نہیں، خود ہی آدمی اس کو ثواب سمجھ کر رہا ہے، تو یہی بدعت ہے اور یہ گناہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب کوئی شخص 27 رجب کے دن روزہ رکھتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو فرماتے کہ آپ روزے کو افطار کر دو، زبردستی اس سے روزے افطار کروا دیتے تاکہ یہ رسم ختم ہو جائے۔ اور عوام کے اندر یہ جو بات مشہور ہے کہ 27 رجب کے دن روزہ رکھنا 1000 روزوں کے برابر ہے، تو یہ بات بھی غلط ہے، اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ 27 رجب کی رات کو اس نیت کے ساتھ عبادت کرنا کہ اس رات عبادت کرنے کا ثواب زیادہ ملتا ہے، یا 27 رجب کے دن روزہ رکھنا اس نیت کے ساتھ کہ اس دن روزہ رکھنا سنت ہے، تو یہ بدعت ہے اور گناہ ہے۔ ہاں اگر کوئی شخص عام راتوں کے اندر بھی عبادت کرتا ہے اور 27 رجب کی رات کو بھی عام رات سمجھ کر اس رات بھی عبادت کر لیتا ہے تو یہ ثواب ہے، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں۔
اور اسی طرح اگر کوئی شخص عام دنوں کے اندر بھی روزہ رکھتا ہے، اس نے 27 رجب کے دن بھی روزہ رکھ لیا عام دن سمجھ کر، نہ کہ سنت سمجھ کر، تو اس کی گنجائش ہے، اس کو اس کا ثواب مل جائے گا۔